تو مذہب اور اخلاق کا تعلق، ریلیشن شپ بٹوین ریلیجن اینڈ ایتھکس، یہ بات واضح ہے کہ شریعت کے احکامات کی جو بنیاد ہے وہ عقائد، روحانیات اور اخلاقی اقدار پر ہے۔ اسلام کے تمام اجتماعی ضوابط، قانونی احکام، جو عملی ہدایات ہیں، ثقافتی اور تمدنی تعلیمات، اس کے ہر جز کا عقائد اور روحانی پاکیزگی سے مضبوط تعلق ہے۔ دیکھیں نا، آپ اپنے اجتماعی ضوابط کو دیکھیں تو اس کا روحانی اور پاکیزگی سے بہت بڑا تعلق ہے۔ اس طریقے سے قانونی احکام کو اگر ہم دیکھیں، اسلام کی عملی ہدایات کو دیکھیں، اسی طریقے سے اسلام کی ثقافت اور مذہبی اور تمدنی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو ان تمام چیزوں کا روحانی اور پاکیزگی سے بہت بڑا مضبوط تعلق ہے۔ اسلامی شریعت کی روح سے قانون اور اخلاق ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے قانون اور ایک ہے اخلاق۔ تو شریعت اسلامی کی روح سے یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، اور اگر اسلامی تعلیمات پر غور کیا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ اسلام کا ہر قانون کسی نہ کسی مقصد یا روحانی ہدف کے حصول کے لیے ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسلام کا ہر قانون آپ لوگ مشاہدہ کریں، چیک کریں، وہ کسی نہ کسی مقصد کے حصول کے لیے ہوگا یا روحانی ہدف کے حصول کے لیے ہوگا، جس کے لیے کوئی مقصد حاصل ہوگا یا آپ کا کوئی روحانی ہدف اس میں حاصل ہوگا۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات میں کوئی اخلاقی ہدایت ایسی نہیں دی گئی ہے جس پر عمل درآمد کے لیے عملی ضوابط فراہم نہ کیے گئے ہوں۔ مطلب یہ کہ ایسی اخلاقی ہدایت آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کو اس پر عملی ضوابط، پریکٹیکل آپ لوگوں کو اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن فراہم نہیں کیے گئے ہوں۔ جو بھی اخلاقی ہدایت آپ کو دی گئی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی رولز اینڈ ریگولیشن پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام صرف قانونی نظام نہیں، اور نہ ہی یہ چند مذہبی رسوم کا نام ہے، اور نہ چند اخلاقی تعلیمات اور ہدایات تک محدود ہیں کہ بس چند اخلاقی تعلیمات لے اور چند مذہبی رسومات ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں، آپ لوگ انجینئرنگ میں جائیں، آپ لوگ میڈیکل میں جائیں، آپ لوگ فار ایگزامپل ٹیچنگ میں جائیں، آپ لوگ جس شعبے میں بھی جاتے ہیں، ہر شعبے کے لیے اس کے مشعل راہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہر جگہ پر اس میں شریعت میں مشعل راہ ہے، شریعت کا جو اصول ہے، شریعت کے جو قوانین ہیں، ہر جگہ پر آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ مسلمانوں میں خواہ وہ فلاسفر ہو یا فقہا ہو یا صوفی حضرات، تمام نے اپنی درس و تدریس اور وظیفہ میں اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا ہے۔ ان سب حضرات نے علم کی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے حقیقت کی وہ تعبیر کی جس میں فرد، معاشرہ، امت مسلمہ، ریاست اور پوری انسانیت کی اخلاقی اور روحانی تربیت ایک ایسے نظام کے تحت کی جا سکے جس کی اساس اور منظر مقصود ایک ہی ہو۔ مطلب جتنے بھی اگر معاشرے کے ستون ہیں، فقہا ہیں، فلاسفر ہیں یا صوفی حضرات ہیں، تو انہوں نے اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا ہے کہ آپ لوگ اخلاقی اقدار کو اپنے آپ میں مضبوط کریں، اخلاقی اقدار پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو تمام اسلامی تعلیمات کا ایک ظاہری پہلو ہے جو انسان کے ظاہری افعال و اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تعلیمات ایک ظاہری ہمارا پہلو ہے۔ فار ایگزامپل اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب نماز پڑھنا یہ اسلامی تعلیمات کا ایک ظاہری پہلو ہے۔ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو ظاہری طور پر پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حج کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ حج کر رہا ہے، یا کوئی بندہ جہاد پہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جہاد پہ جا رہا ہے۔ تو اس کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتا ہے، ظاہری افعال سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ دوسرا داخلی پہلو ہے، انٹرنل سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جو انسان کے جذبہ، اس کی نیت اور محرکات سے تعلق رکھتا ہے، دل سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کس جذبے سے کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، دل میں آپ کی کیا نیت ہے۔
اور اسی طریقے سے محرکات کیا ہے، آپ کوئی کام پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اسے آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو انسان کے ظاہری پہلو یعنی تمام افعال و اعمال کا براہ راست تعلق اس کے داخلی پہلو کی اصلاح پر منحصر ہے. اگر انسان کی اندرونی پہلو دل کی اصلاح ہو جائے تو پھر جو ظاہری افعال اور اعمال ہیں تو اس کا تعلق اندرونی پہلو کے ساتھ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر فرد کی تربیت داخلی اصلاح اور روحانی تربیت کے تقاضوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے گی. اگر ہم انسان کے اندرونی سائڈ کا جائزہ لیں، اندرونی پہلو کا جائزہ لیں، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرد کی اندرونی اصلاح کے لیے سب سے ضروری چیز اس کی کردار سازی اور اخلاقی تعلیم ہے. دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے. آپ ظاہری طور پر جو بھی اعمال کرتے ہیں، آپ فار ایگزامپل نماز پڑھتے ہیں، تو نماز اگر پڑھتے ہی یہ ظاہری ایک عمل ہے. اب آپ کی نماز کب قبول ہوگی؟ اگر نماز تب آپ کی نماز قبول ہوگی اگر آپ کی دل کی اصلاح ہوئی، آپ کی نیت ٹھیک ہے. اگر آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو الٹا آپ اس نماز پڑھنے کے گناہگار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اندرونی پہلو کی اصلاح نہیں ہوئی. اسی طریقے سے فار ایگزامپل آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگر آپ کی اندرونی پہلو کی اصلاح ہوئی ہے، آپ کی دل کی اصلاح ہوئی اور آپ کا نیت اور ارادہ ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اگر آپ کی اندرونی پہلو کا اصلاح نہیں ہوا تو الٹا آپ اس سے گناہگار ہوتے ہیں. تو اندرونی اصلاح کے لیے آپ کیا چیز ضروری ہے؟ تو اندرونی اصلاح کے لیے سب سے ضروری چیز کردار سازی، کہ انسان کی کردار کی اصلاح ہو جائے، اور اخلاق کی تعلیم ہے کہ انسان اخلاقی تعلیم کو حاصل کریں. تو اخلاقی تعلیم سے یہاں پر مراد اگر ہم لیں، یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اخلاقی تعلیم سے کیا چیز مراد ہے، ابھی بھی اسٹوڈنٹ جوائن کر رہے ہیں، کیا کروں یہاں پہ کلاس کے لیے آپ کمنٹ کروں. یہاں پر اخلاقی تعلیم سے مراد وہ مکارم اخلاق ہے جس کی جا بجا قرآن و سنت میں تعلیم دی گئی ہے. اخلاقی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ مکارم اخلاق، وہ اخلاق جس میں قرآن اور سنت میں بار بار اس کی تعلیم دی گئی ہے. ان مکارم اخلاق سے عملاً متصف ہونے کے لیے، عملاً اس کے ساتھ پیوست ہونے کے لیے تعلق اللہ اور آخرت کی جوابدہی کا شعور بنیادی حیثیت کا حامل ہے. ہم کس طریقے سے یہ مکارم اخلاق حاصل کریں گے؟ بنیادی چیز دو ہے. ایک نمبر فرسٹ اس میں یہ کہ ہمارا تعلق مع اللہ بن جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے. اور دوسری کہ ہمارے اندر یہ شعور آ جائے کہ ہم آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہوں گے. اگر یہ شعور ہمارے اندر آتی ہے تو تبھی ہم ان مکارم اخلاق کو حاصل کر سکتے ہیں. جب تربیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے فرد اور خاندان کے موضوعات آتے ہیں کہ فرد کی تربیت ضروری ہے، خاندان کی تربیت ضروری ہے. فرد کی تربیت اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ جب تک فرد مکمل طور پر تربیت یافتہ نہ ہو، فرد سے انڈیویجول کوئی بھی بندہ ہم لیتے ہیں، تو اگر ایک بندہ ایک فرد مکمل طور پر تربیت یافتہ نہ ہو اور فرد اس انداز سے تربیت پا کر سامنے نہ آئے جو اسلام کا مطلوب ہے تو اس خاندان کی تشکیل نہیں کر سکتا جس خاندان کی تشکیل اسلام چاہتا ہے. اور جب تک ایسی مطلوبہ مثالی افراد اور خاندان مؤثر اور قابل ذکر تعداد میں موجود نہ ہو اس وقت تک وہ صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا جو اسلام کا مطمئن نظر ہے. اب دیکھیں نا، یہاں پر دو باتیں ہو گئی کہ فرد کی تربیت اہمیت رکھتی ہے خاندان کی تربیت کے لیے. اگر فرد کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی تربیت ہوتی ہے تو وہ خاندان کو تربیت یافتہ بناتے ہیں. اور خاندان کی تربیت یافتہ اگر ہو جائے، خاندان تربیت یافتہ ہو جائے تو پھر ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور اگر فرد کی تربیت نہ ہو جائے، فرد کو ہم پھر سے چھوڑ دیں، بس اس کو کھانے پینے پہ وہ توجہ کرے، پیسے کمانے پہ توجہ کرے، باقی جو اسلام جس مکان میں اخلاق کا اس سے تقاضا کرتا ہے وہ اس کو حاصل نہ کرے، وہ اس طریقے سے اخلاق نہ بنا لے، تو پھر اس صورت میں جو مطلوبہ مثالی افراد اور خاندان وہ اس قابل ذکر تعداد میں ہمارے پاس موجود نہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ پھر صالح معاشرہ اسلامی معاشرہ وجود میں آ بھی نہیں سکتا جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے. دیکھیں، ایک اسلامی اور اصلاحی اور صحیح معاشرہ، صالح معاشرہ، نیک معاشرہ تب وجود میں آئے گا جب ہمارے پاس قابل ذکر خاندان موجود ہو، بڑی تعداد میں تربیت یافتہ خاندان موجود ہو. اور خاندان وجود میں آتے ہیں افراد سے، تو اس لیے ہمیں افراد کی تربیت کرنی ضروری ہے
کہ ہم افراد کو ٹریننگ کریں اسلامی مکارم اخلاق کے ذریعے، ان کی تربیت کریں. اگر افراد کو ہم تربیت یافتہ بنا دیں تو افراد کام کریں گے، وہ خاندانوں کو بنائیں گے اور خاندان مل کر اصلاحی معاشرہ کو بنائیں گے. لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ فرد کی اخلاقی تربیت اس کے خاندان اور ماحول سے صرف نظر کر کے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان معاشرت پسند ہے. اگر ہم کسی کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں اور اس کے خاندان اور ماحول کو ہم اگنور کریں کہ جی اس کے خاندان اور ماحول کو چھوڑے، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان معاشرت پسند ہے. معاشرت پسند کا مطلب یہ کہ انسان جس معاشرے اور سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ وہ گین کر لیتا ہے. انسان معاشرے سے، ماحول سے بہت زیادہ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے. ایسے بہت سارے اثرات انسان پر معاشرے کے آتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اندر اس میں جگہ دیتا ہے، اور معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں، جو قوانین ہیں، وہ معاشرے کے رسم و رواج اور قوانین انسان میں صلاحیت کر جاتی ہے. وہ ایک خاندان اور معاشرے میں بسر اوقات کرتا ہے. انسان خاندان میں زندگی گزارتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، اور یہ خاندان اور یہ معاشرہ ایک مرد اور زن کے باہمی اشتراک سے ہوتا ہے. روز اول سے مرد بھی ہے اور زن بھی، عورت بھی ہے مرد بھی ہے. ان دونوں صنفوں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی سے ہی انسانیت کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے. اسلامی شریعت نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ قرار دیا ہے، جبکہ ہر دو کے درمیان ہر قسم کے روابط اور تعلقات کی بنیاد وہ اخلاق اور حیا کے اصولوں پر استوار ہے. میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، ہر قسم کے روابط ہے، ہر قسم کے تعلقات ہے، وہ اخلاق پر استوار ہے کہ دونوں کے اخلاق اچھے ہوں، اور حیا پر استوار ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی حیا ہیں. فرد کی تربیت میں بنیادی کردار مکارم اخلاق اور اگر انسان کی تربیت کو ہم توجہ کریں تو انسان کی تربیت، فرد کی تربیت یہ ہے کہ اس میں اچھے اخلاق، وہ اخلاق جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، تو فرد کی تربیت کے لیے مکارم اخلاق کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر. یہاں پر خوف خدا کی قید لگانے سے ضروری ہے کہ اگر روحانی نظریات اور دینی تصورات سے ہٹ کر اخلاقی نظریات مرتب کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ لا حاصل ہوگی. ایسی کوششوں کے نتیجے میں فلسفے کو تلاش کیے جا سکتے ہیں لیکن حقیقی اخلاق پیدا نہیں کی جا سکتی. ہم خوف خدا کا ڈر، خوف خدا کا قید کیوں لگاتے ہیں؟ خوف خدا کا قید اس لیے لگاتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اچھے نظریات کی بنیاد پر اس کی تربیت ہوگی. وغیرہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یورپین کنٹریز میں بھی وہ لوگ افراد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں خوف خدا نہیں ہے تو وہ لوگ دنیاوی چیزوں پہ نظر کو رکھتے ہیں. مادیت پسند ہے، مادیات جو ہیں میٹرز، ان چیزوں کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو اخلاق ہے، جو روحانیات ہیں، ان چیزوں کو وہ لوگ توجہ نہیں کرتے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے اگر ہم یہاں پر خوف خدا کا قید لگاتے ہیں تو اس لیے لگاتے ہیں کہ انسان اگر ہم اس کی تربیت کرتے ہیں تو اس کے نظریات اور اس کے عقائد وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں. اور اگر آپ لوگ شریعت کو بیچ سے نکالیں، اسلام کو بیچ سے نکالیں، تو پھر صرف فلسفے بنتے جائیں گے لیکن حقیقی اخلاق پیدا نہیں ہوتے. آپ لوگ دیکھیں نا، ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، جی امریکہ کے لوگ ایسے قدامت پسند ہیں اور ایسے اخلاق والے اور ایسے ہیں، ایسے ہیں، وہ ڈسپلن والے ہیں، وہ یہ ہے. تو یہ بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا. میں دیکھیں نا، اسلام ایک بندے کو اچھا نہیں کہتا تو آپ لوگ کس طریقے سے اس کو اچھے کہتے ہیں؟ وہ میرے دوست تھا، وہ ادھر رہتا تھا امریکہ میں، تو مجھے کہتا تھا کہ یہاں کے لوگ ڈسپلن میں زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح اصول پسند ہیں. ان کی جو اندرونی ان کی جو حالات ہے اللہ اس دنیا کے سامنے وہ لانا چاہتا تھا. بہت عرصہ پہلے تقریباً اس کی ہو گئی 7-8 ایئر اس واقعے کے ہو گئے. وہاں پہ لائٹ چلی گئی. جو بجلی ہے نا، ایک تو یہ نظام ہمارا ہے، ان کا نظام یہ ہے کہ مہینوں میں بجلی نہیں چلی جاتی. تو ان لوگوں کی لائٹ چلی گئی، کسی وجہ سے بریک ڈاؤن ہو گیا. تو جب لائٹ چلی گئی تو وہاں پہ تو سارے CCTV کیمراز ہیں، تو وہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے.
میں خوف خدا پہ آتا ہوں کہ خوف خدا کیوں ضروری ہے. وہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے, وہ لوگ کیمروں سے ڈرتے ہیں, قانون سے ڈرتے ہیں, حکومت سے ڈرتے ہیں, سزاؤں سے ڈرتے ہیں. تو اسی ڈر کی وجہ سے وہ لوگ چوری نہیں کرتے, وہ لوگ ڈاکہ نہیں کرتے, وگرنہ اگر ان کا آپ لوگوں پہ پردہ باری ہو جائے وہ لوگوں کو بھی قتل کر لیتے. تو جب لائٹ چلی گئی تو تقریباً 15 منٹ لائٹ چلی گئی تھی, اور 15 منٹ میں دنیا کا تاریخی ڈاکہ, تاریخی چوری امریکہ میں ہو گئی تھی. سارے لوگ جو ان کو نظر آتا تھا وہ چوری کر کے وہ لوگ اپنے گھر لے جاتے تھے. تو پھر اس واقعے کے بعد وہ ادھر تھا, میں نے اس کو کال کی کہ آپ نے کتنی چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے, وہ ہنس رہا تھا. پھر اس کے بعد جواب نہیں تھا. میں نے کہا دیکھیے یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت, یہ ان لوگوں میں خوف خدا نہیں ہے, آپ ان کو اخلاق نہیں کہہ سکتے, یہ ان کے اغراض ہیں. کفار اور اغیار جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم اخلاق کی لفظ استعمال نہیں کر سکتے, یہ ان کے اغراض ہے. اغراض یہ کہ وہ لوگ غرض رکھتے ہیں, وہ لوگ ڈرتے ہیں, ڈر کی وجہ سے وہ لوگ چوری نہیں کرتے, ڈر کی وجہ سے وہ لوگ غلط رویے نہیں رکھتے, ڈر کی وجہ سے وہ لوگ ڈاکے نہیں کرتے, اور بہت سے غلط کاموں سے اگر وہ رہتے تو وہ ڈر کی وجہ سے رہتے, خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ یہاں پر آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں دیکھیں نہ سی سی ٹی ویز ہوتے ہیں, نہ کیمرے ہوتے ہیں, نہ پکڑنے کا ڈر, لیکن اس کے باوجود لوگ نہ چوری کرتے ہیں, نہ ڈاکے کرتے, لوگوں کو موقع ملتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں خوف خدا, کہ اگر ایک بندے کی تربیت آپ اس طریقے پر کریں کہ ایک اس میں مکارم اخلاق آ جائیں, اور مکارم اخلاق کے ساتھ ساتھ اس بندے میں خوف خدا بھی آ جائے, تو اگر بندے میں خوف خدا موجود ہوگا تو پھر خوف خدا کی وجہ سے اس کو موقع بھی ملے گا. لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ کیا کرے گا, وہ بندہ چوری نہیں کرے گا, غلط کام نہیں کرے گا, اور اسی طرح کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو آپ لوگوں کو یہی میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر ایک فرد کی ہم تربیت کرتے ہیں تو فرد کی تربیت کے ساتھ ایک مکارم اخلاق اس کے لیے ضروری ہے, اور مکارم اخلاق کے ساتھ اس کے لیے خوف خدا ضروری ہے. کیونکہ جب تک آخرت کی جواب دہی کا احساس درمیان میں نہیں ہوگا, بندے کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں آخرت میں جواب دوں گا, تو پھر ایسی فیصلہ کن قوت موجود نہیں رہے گی جو فرد کو مکارم اخلاق سے منتصف کرنے میں مددگار ہوں. دیکھیں ایک بندے میں مکارم اخلاق ہیں لیکن اس میں آخرت کا خوف نہیں ہے, آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں ہے, تو پھر وہ تو کہتے ہیں چلیے منا بس جو آپ کا دل کا ہے وہ کریں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مسلمان جو مفکرین ہیں اور فقہا اسلام ہیں انہوں نے فضائل اخلاق پر اسی اساس کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے کہ فرد میں اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس موجود ہو کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا. کیونکہ جب ایک مرتبہ یہ احساس پیدا ہو جائے بندے میں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا, تو پھر تمام مکارم اخلاق ایک ایک کر کے بہت آسانی کے ساتھ پیدا کیے جا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر ہم یہ سوچ بھی لیں, یہی احساس نہ صرف تقوی اور انفرادی اخلاق کو جنم دیتا ہے بلکہ اجتماعیت کو بھی بہتر بناتا ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر ہر بندے میں مکارم اخلاق بھی آ جائیں گے, پھر بندے میں تقوی بھی آ جائے گی, اور پھر انفرادی اخلاق بھی بندے میں پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ اگر ہم اجتماعیت کی بات کریں تو ہماری پوری اجتماع, پورا معاشرہ ہمارا نیک اور صالح بنے گا. یہی وجہ ہے کہ جو ماہرین شریعت ہیں انہوں نے روحانیات اور اخلاقیات دونوں کو ایک عنوان کے زیر کہ جو روحانیات اور اخلاقیات ہیں وہ انہوں نے ایک ہی ٹاپک کے نیچے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ روحانیات اور اخلاقیات ایک ہی چیز